بر صغیر میں شیعہ علمی روایت ہمیشہ سے جید علماء، فقہا اور مبلغین کی بدولت زندہ و تابندہ رہی ہے۔ انہی درخشاں اور باوقار شخصیات میں مولانا سید عابد حسین کراروی کا نام نہایت ادب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ مولانا سید عابد حسین ابن واجد حسین رضوی سن 1360 ہجری میں اتر پردیش کے ضلع الہ آباد موجودہ کوشامبی کے گاؤں حسن پور پارا میں پیدا ہوئے۔ آپ کو علماء کرام نے عالم پارسا کے لقب سے یاد کیا، جو آپ کی زاہدانہ زندگی اور تقوی شعاری کا آئینہ دار ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی وطن میں حاصل کی، بعد ازاں فیض آباد کی معروف درسگاہ وثیقہ عربی کالج میں داخلہ لے کر باقاعدہ دینی تعلیم کا آغاز کیا اور اپنے اساتذہ سے بھرپور استفادہ کیا۔ اس کے بعد جوادیہ عربی کالج بنارس میں زیر تعلیم رہتے ہوئے اپنے علمی سفر کو مزید استحکام اور وسعت عطا کی۔ مولانا عابد حسین نے اعلیٰ دینی تعلیم کے حصول کی غرض سے نجف اشرف کا رخ کیا، جہاں آپ نے فقہ و اصول میں مہارت حاصل کی اور تحقیق و تدقیق کے مراحل طے کرتے ہوئے اپنی علمی استعداد کو بام عروج تک پہنچایا۔ نجف اشرف میں قیام کے دوران موصوف نے اکابر علماء دین کی شاگردی اختیار کی۔ مولانا کے اساتذہ میں آیت اللہ سید ابو القاسم موسوی خوئی، آیت اللہ شیخ جواد تبریزی، آیت اللہ سید روح اللہ خمینی، آیت اللہ عبداللہ شیرازی، آیت اللہ محمد باقر الصدر اور آیت اللہ سید محمود شہرودی جیسی عظیم المرتبت شخصیات شامل ہیں۔ ان جلیل القدر اساتذہ کی علمی سرپرستی نے آپ کی فکری بالیدگی اور اجتہادی بصیرت کو جلا بخشی۔ مولانا سید عابد حسین کو متعدد مراجع اعظام کی جانب سے اجازات روایت اور امور حسبیہ عطا کیے گئے، جو آپ کے علمی مقام اور دینی اعتماد کی روشن دلیل ہے۔ ان مراجع کرام میں شہید آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ محمد تقی بہجت، آیت اللہ محمد فاضل لنکرانی، آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی، آیت اللہ محمد رضا گل پائگانی اور آیت اللہ محمد علی عراقی جیسے جلیل القدر علماء شامل ہیں۔ ان اجازات کے ذریعے آپ کو نہ صرف دینی امور کی انجام دہی کی اجازت ملی، بلکہ وجوہ شرعیہ کے اخذ و مصرف کی ذمہ داریاں بھی آپ کے سپرد کی گئیں، جو آپ پر مراجع کرام کے غیر معمولی اعتماد کا اظہار ہیں۔ نجف اشرف سے واپسی کے بعد آپ نے تبلیغ دین کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنایا۔ موصوف نے مختلف علاقوں میں تعلیمی شعور بیدار کرنے کے لیے مسلسل مخلصانہ جد و جہد کی۔ مولانا عابد حسین نہایت قادر الکلام اور مؤثر خطیب و مقرر تھے۔ آپ کی تقاریر اور خطابت میں سادگی کے ساتھ غیر معمولی اثر انگیزی پائی جاتی تھی، جو سامعین کے فکر و عمل میں مثبت اور دیر پا تبدیلی کا سبب بنتی تھی۔ موصوف نہ صرف ایک مؤثر خطیب اور کامیاب مبلغ تھے، بلکہ عملی میدان میں بھی نمایاں کردار ادا کرتے رہے۔ مساجد و درگاہوں کی تعمیر، عوامی فلاح و بہبود اور بالخصوص نوجوان نسل کی علمی و اخلاقی تربیت آپ کی نمایاں خدمات میں شامل ہیں۔ مولانا نے احمد آباد بٹوا گجرات میں حوزہ علمیہ امام خمینی کا قیام کیا، جو بعد میں ایک مضبوط علمی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ یہ ادارہ آج بھی آپ کے فرزند مولانا محمد رضا غروی کی زیر قیادت تشنگان علوم کو سیراب کر رہا ہے۔ آپ جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب لکھنؤ سے وابستہ رہے، جہاں آپ نے مکاتب کے قیام، معلمین کی تربیت اور طلباء کی فکری و اخلاقی نشو و نما میں نمایاں کردار ادا کیا۔ مولانا کی تدریس محض معلومات کی ترسیل نہیں، بلکہ شعور اور فکر کی بیداری کا ذریعہ تھی۔ آپ کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد آج بھی ایران اور عراق کے علمی مراکز میں مصروف تحصیل ہے، جبکہ دنیا کے مختلف خطوں میں موصوف کے تربیت یافتہ مبلغین اپنے وظیفے کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ موصوف نے خود بھی ہندوستان کے مختلف علاقوں کے علاوہ بیرون ملک تبلیغی سفر کیے، جن میں افریقہ، متحدہ عرب امارات اور پاکستان قابل ذکر ہیں۔ مولانا نے کئی برس گجرات کی ایک چھوٹی سی بستی بھدراول میں قیام فرمایا اور اپنی مسلسل محنت،
اخلاص اور دینی خدمات کے ذریعے پورے صوبہ گجرات میں اس بستی کو ایک مؤثر اور فعال مرکز میں تبدیل کر دیا۔ بھدراول میں قیام کے دوران خمس اور اجتہاد جیسے اہم موضوعات پر جعفر علی اصیل کے ساتھ آپ کا مناظرہ علمی حلقوں میں خاص اہمیت کا حامل رہا، جو آپ کی استدلالی قوت اور دینی بصیرت کا واضح ثبوت ہے۔ مولانا سادہ اور مدلل انداز میں مسائل حل فرماتے تھے اور تقلید و اجتہاد کو شعوری و فکری ارتقاء کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تصنیفی میدان میں بھی مولانا کی خدمات قابل قدر ہیں۔ موصوف کی اہم کتب میں معرفت الدقائق بجواب کشف الحقائق، اجتہاد و تقلید سے متعلق شبہات کے مدلل جوابات، نہج العزا اور شعری مجموعہ صحبائے مودت شامل ہیں، جو آپ کے علمی رسوخ، تحقیقی بصیرت اور ادبی ذوق کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے پرچم اسلام نامی ماہنامہ گجراتی زبان میں جاری کیا، جس کے ذریعے عوام میں دینی شعور، فکری بیداری اور علم و دانش کا فروغ ممکن ہوا۔ مولانا عابد حسین کا علمی و دینی ورثہ آپ کے خاندان میں بھی نمایاں طور پر منتقل ہوا۔ آپ کے دونوں فرزند مولانا محمد رضا غروی اور مولانا احمد رضا زرارہ عالم دین ہیں، جبکہ آپ کی بیٹیاں اور داماد بھی دینی علوم سے آراستہ ہیں، جو اس علمی تسلسل اور خانوادہ علم کی روشن علامت ہیں۔ آخر کار یہ آفتاب علم و زہد 12 محرم الحرام سن 1426 ہجری کو لکھنؤ میں غروب ہو گیا۔ نماز جنازہ کے بعد ہزار آہ و بکا کے درمیان آپ کو ضلع کوشامبی کے قصبہ کراری میں واقع آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔